میدان میں آ کر مقابلہ کرو. یہ نہیں چاہتے فلسطین کی گلی کوچوں کے اندر مظلوموں کی مدد کرو. یہ نہیں چاہتے افغانستان کے پہاڑوں کے اندر تورا بورا کے اندر آ کر تم مجاہدوں کی مدد کرو. تمہیں فلموں میں لگا دیا, تمہیں کرکٹ کے میدان میں لگا دیا, تمہیں بلڈنگوں کے میدان میں لگا دیا, تمہیں کاروں کے میدان میں لگا دیا, تمہیں دنیا کے شہد کا ذائقہ چکا کر تمہیں سوچنے نہیں دیا جا رہا ہے کہ تمہیں کرنے کا کام کیا ہے. آج بابری مسجد, آج بیت المقدس, آج ان عقوبت خانوں کے اندر لاکھوں نوجوان, امت کی بیٹیاں, ڈاکٹر عافیہ صدیقہ جیسی امت کی بیٹیاں اور امت کی بہنیں سسک رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں, اے محمد بن قاسم کے ماننے والوں, اے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ماننے والوں, اے خالد ابن ولید کو اپنا ہیرو اور اپنا بڑا سمجھنے والوں, تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا, تمہاری حمیت کو کیا ہو گیا. بابری مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. کون ہے اس کو آباد کرنے کی فکر کرنے والا؟ بیت المقدس کی پامالی کی جا رہی ہے. کون ہے اس کی بازیابی کی فکر کرنے والا؟ کون ہے قرطبہ کی مسجد کے اندر آج ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے؟ کون ہے اذان کی صدا وہاں گنجانے والا اور اذان کی صدا لگانے والا؟ کون ہے ان مظلوموں کو ان کا حق پہنچانے والا؟ ہے کسی نے غیرت میدان بدلا دیا اور ہماری توجہات کس کے کتنے رن ہوئے. ابھی نہیں دیکھا ہندوستان کے اندر جس نے سنچریوں کی سنچری بنائی اسے یہ کہا گیا کہ گاڈ آف کرکٹ ہے. ایک سمان, ہر طرف سے عزت, یعنی جس چیز کا کوئی مقام نہیں. میرے اللہ کی قسم, میرے اللہ کی قسم, یہاں قرآن اور حدیث کے مطابق عدل اور انصاف کا سکہ چلتا, انصاف کا علم یہاں پر قائم ہوتا. ان حرامزادوں کو جو فلموں میں کام کر کر امت کا روپیہ, امت کا پیسہ, امت کا قیمتی وقت, امت کی آخرت برباد کرنے والے ہیں, ایک ایک کو آدھا زمین میں گاڑ کر ان زانیوں کو سنسار کر دیا جاتا. لیکن آج ان کے نام کا سمان ہے, آج ان کو عزتیں دی جا رہی ہیں. ایک ایک رن پر اعزاز, ایک ایک وکٹ پر, ایک ایک سنچری پر, ایک ایک میچ کھیلنے پر مزاج بدلا دیا ان حرامزادوں نے. مزاج یہ تھا, میدان یہ تھا افغانستان کا, میدان کشمیر کا تھا, میدان عراق کا تھا, میدان صومالیہ کا تھا. یاد رکھو, عسکری یعنی جنگی حکمت عملی میں سے ایک حکمت عملی یہ ہے کہ ہم دشمن کے مخالف میدان کو اپنائیں. جیسے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب یہ سمجھا, مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر کافروں سے لڑائی لڑی جائے اور مشرکوں سے لڑائی لڑی جائے. یہ حکمت عملی تھی. ان کو زیر کیا جا سکتا تھا, ان کو شکست دی جا سکتی تھی. جنگی حکمت عملی یہ ہے کہ اپنی من پسند جگہ اور دشمن کی مخالف جگہ میں اگر لڑائی لڑی جائے آدھی جنگ ہو جاتی ہے اور آدھی جنگ جو ہے جیت جاتے ہیں. یہ حکمت عملی اپنانے والے ان امریکی یہود و نصارا کافر اور مشرکین نے مسلمانوں کے جنگ کا میدان ان کی مرضی کے خلاف, ہماری مرضی یہ تھی ہم کشمیر کو میدان جنگ بنائے, ہم صومالیہ کو میدان جنگ بنائے, ہم افغانستان کو, عراق کو اور فلسطین کو میدان جنگ بنائے. انہوں نے میدان جنگ فلمی دنیا کو بنا دیا, انہوں نے میدان جنگ کرکٹ کی دنیا کو بنا دیا. بالخصوص جب ہندوستان پاکستان کھیلتے ہیں لگتا ہے ایک جنگ اسلام اور کفر کی بپا ہے اور اسلام اور کفر کی ایک مارکۃ الآرا جنگ چل رہی ہے. یہ میڈیا نے ہمیں سمجھا دیا ہے یہ جنگ نہیں ہے, یہ فالتو جوا ہے. ہمارے دل سے حضرت خالد ابن ولید کی محبت نکال کر, ہمارے دل سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی جرت کو نکال کر, ہمارے دل سے طارق ابن زیاد کی
عظیمت کو نکال کر، ہمارے دل سے محمد بن قاسم کے حوصلے کو نکال کر، ہمارے دل سے حضرات مجاہدین کے عزم کو اور ان کی قوت ارادی کو نکال کر ہمیں کرکٹ کی طرف لگا دیا گیا، ہمیں فٹ بال کی طرف لگا دیا گیا، ہمیں ہاکی کی طرف لگا دیا گیا، ہمیں گانوں کے انتاکشری کے مقابلے کی طرف لگا دیا گیا، ہماری امت کی ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کو سیریلوں کی طرف لگا دیا گیا، ڈراموں کی طرف لگا دیا گیا۔ آپ جائیں دنیا کی پوجا کریں، آپ جائیں کرکٹ کے پیچھے رہیں، آپ جائیں ہاکی اور بیڈمنٹن کے پیچھے رہیں، آپ جائیں سیاستدانوں کے پیچھے رہیں، اور آپ کی بیگم صاحبہ کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوگا۔ ایک ایک سیریل جس کے اندر ساس بہو کے جھگڑے، بہنا اور بھائی کے جھگڑے، بزنس کا نہ ہونا، نہ اتفاقی کا ہونا، اور پھر اس سیریل اور ڈرامے کے اندر یہ حل نکالا جاتا ہے۔ ایک پنڈت کے پاس، یہ گھر کے بڑے آدمی کے پاس جا کر رائے مشورہ لیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم پرساد نکالو، تم پوجا کرو، تم قبروں کے پاس جا کر چادر لگاؤ، تم جا کر گنیش کی مورتی پر دودھ ڈالو۔ اللہ کی قسم، ہر سیریل کا ہر سیریل کی انتہا پوجا پاٹ پر، شرک پر، بت پرستی پر رکھی گئی ہے۔ حضرات، آج مسلمان جو بدر سے دور ہے، آج مسلمان جو بابری مسجد کو بھلا چکا ہے، آج مسلمان اپنے بھائی جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر کر چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کانوں میں ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ آج حضرت اسامہ کی بیوی، آج حضرت ڈاکٹر عافیہ صدیقہ تڑپ رہی ہیں، ہمارے کانوں کے اندر جو ان کی گونج نہیں آ رہی ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، بہت پریکٹس کروا کر، ایک مشق ہم پر کروا کر، نظام تعلیم، نظام عدل، کافروں کا سسٹم ہم پر مسلط کروا کر، میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے ہمیں یہ ذہن دے دیا گیا، خاندانی مسلمان رہو، پوجا پاٹ کرتے رہو، شرک کرتے رہو، کفر کرتے رہو، جہاد گالی ہے، مولوی گالی ہے، مدرسہ گالی ہے، مسجد گالی ہے، بدر کا تذکرہ نہ کرو، جمہوریت کا مطلب کافروں کے ساتھ مل کر چلو، اور سیکولرزم کا مطلب یہود و نصارہ کی ہاں میں ہاں ملا کر چلو۔ یہ سبق ایسے ہی نہیں، برسوں کی محنت کے بعد ڈراموں کے ذریعے سے، سیریل کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے ایک ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، لال رومال دے دیا جاتا ہے، ایک جو ہے ولن عزت لوٹتا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی دے دی جاتی ہے، کہیں ملک کو آگ لگائی جاتی ہے، دہشت گرد آگ لگاتے ہیں، اس کے گلے کے اندر تعویذ دے دی جاتی ہے۔ اس قسم کی شکلیں دے کر اب نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے ہفتے حیدرآباد کے اندر عورتوں کی ایک جو ہے مستورات کی دینی اجتماع ہوا، اس کے اندر ایک مدرسے کی فارغہ نے، ایک معلمہ نے حیرت انگیز انکشاف کیا کہ اپنی ماں اور امت کی بیٹیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امت کی ماں، امت کی بیٹیوں، یہ کیا ہو گیا ہے ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر؟ فاطمہ نام کی بچی، سمیہ نام کی بچی آج پوجا پاٹ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا حیدرآباد کی سرزمین کے اندر ان ڈراموں سے متاثر ہو کر، ان سیریلوں سے متاثر ہو کر کئی گھرانے اپنے گھروں کے اندر پوجا پاٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ خاوند ناراض ہوا، لکشمی کی پوجا کی، لکشمن کی پوجا کی، رام کی پوجا کی۔ یہ آج کیا مسلمان جو شرک کو ختم کرنے کے لیے آیا، بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے آیا، آج ان کے گھروں کے اندر پوجا پاٹ ہو رہی ہے، آج ان کے گھروں کے اندر شرک کا کام ہو رہا ہے، آج ان کے گھروں کے اندر غیر اللہ کے سجدے کیے جا رہے ہیں۔ ان فلموں کے ذریعے سے، ان ناٹکوں کے ذریعے سے ایک یہودی لابی، ایک عیسائی لابی، ایک کلچر ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ علماء سے دور ہیں اور جو لوگ جہاد کے بیانات سے، شہادت کے بیانات سے دور ہیں، آسانی سے کرنے والا ان کا وہ بن رہے ہیں۔ ابھی دیکھنا، آج مارچ کی 30 تاریخ ہے، جب
اپریل کی 1 تاریخ ہوگی، اپنے گھرانوں کے اندر، اپنے دوست و احباب کے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر کتنے نمازی اور کتنے داڑھی رکھنے والے اور کتنے دین کے پابند آپ دیکھیں گے لوگوں کو اپریل فول مناتے ہوئے، فونوں کے ذریعے سے، ایس ایم ایس کے ذریعے سے، آپسی مذاق کے ذریعے سے۔ یہ کیا ہے؟ ایک کلچر ہے ان یہودی کتوں کا، ان عیسائی کتوں کا، ان کافروں کا، ان مشرکوں کا۔ یہ نمازی، یہ چہرے پر سنت رکھے ہوئے، یہ دیندار اور یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا، لیکن یہود و نصارہ کی چال کا شکار ہو گیا۔ اسے پتا نہیں اپریل فول کہنے سے ہمیں کتنے گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ آقا نے فرمایا من غشنا فلیس منا، دھوکہ دینے والا وہ ہماری برادری میں نہیں ہے۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپریل فول کے ذریعے سے دھوکہ دیتا ہے، آقا فرماتے ہیں وہ میری برادری اور میری امت سے نکل گیا۔ کلام پاک کے اندر اللہ نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہے، چور پر اللہ کی لعنت نہیں، اور دوسرے گناہوں پر اللہ کی لعنت کا تذکرہ نہیں۔ جھوٹ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ قرآن نے کہا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار ان جھوٹ بولنے والوں پر ہے۔ اپریل فول کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، اپریل فول کے اندر مسلمان کو ایذا دی جاتی ہے، غیر کو تکلیف دی جاتی ہے۔ آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان اپنے ذات سے دوسروں کو امن دیتا ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے، مسلمان اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا۔ اپریل فول کے اندر جھوٹ بولنا ہوتا ہے، اپریل فول کے اندر دھوکہ دینا ہوتا ہے، اپریل فول کے اندر دوسروں کو مصیبت میں ڈالنا ہوتا ہے، جو ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ دیکھ لینا یہ سماج، یہ سوسائٹی آج پوجا کر رہی ہے، آج غیر اللہ کے ساتھ شرک کے اندر مبتلا ہے، آج غیر اللہ کے سامنے سر بسجود ہے۔ یہ میڈیا کی دین ہے، یہ ڈرامے کی دین ہے، یہ فلموں کی دین ہے۔ اس سے متاثر ہو کر آج خیر شر میں بدل گیا ہے اور شر خیر میں بدل گیا ہے۔ ان سیریلوں کے اندر کیا مجاہدین آزادی کے تذکرے ہوتے ہیں؟ کیا ان سیریلوں کے اندر ڈاکٹروں کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں؟ انجینئروں کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں؟ کیا ان سیریلوں کے اندر قوم اور ملت کی خدمت کرنے والے سوشل ورکروں کی ہمت افزائی کی جاتی ہے؟ لڑائی کے، جھگڑے کے، غیبت کے، طلاق کے، بدماشی کے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کے، اور ایک سیریل جس کا نام جنت تیرے قدموں میں پتہ نہیں کیا ہے، اس سیریل کے اندر مستقل یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ محبت ایک جنت ہے، اس کے اندر بھید بھاؤ، اس کے اندر دھرم، اس کے اندر مذہب کوئی رکاوٹ نہیں بنتا۔ ایک ہندو کے ساتھ ایک مسلمان لڑکی جا سکتی ہے، ایک مسلمان لڑکا ایک ہندو لڑکی کو اپنا سکتا ہے۔ اب یہ سیریلیں ہمارے بچے، ہماری عورتیں دیکھیں گے، ان میں خدا کا خوف کہاں پیدا ہوگا؟ وہ سیریلیں جن کے اندر مسلمانوں کو دہشت گرد بتایا جا رہا ہے، جن کے اندر داڑھی والوں کی بری امیج کو قائم کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا مسلمان قوم اپریل فول نہیں منائے گی؟ مسلمانوں تم نہیں جانتے یہ اپریل فول کے پیچھے کیا تاریخ ہے، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے اور کیا اس کا پس منظر ہے۔ اسپین کے اندر جب عیسائیوں نے حملہ کیا، صلیبی طاقتوں نے، کرسچنوں نے، جس اسپین کے اندر مسلمانوں کی 800 سال تک حکومت تھی، اور ایک عیسائی بادشاہ جب اس پر حملہ آور ہوا، اللہ اکبر، مسلمان سنتوں سے دور ہوئے، مسلمان قرآن سے دور ہوئے، مسلمان جذبہ جہاد سے دور ہوئے، مسلمان علماء سے دور ہوئے، مسلمان مدارس اور مساجد اور مولویوں سے دور ہوئے۔ اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا قہر آیا۔ مسلمانوں سمرقند اور بخارا، کوفہ، عراق، فلسطین،
افغانستان، ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو، یہاں تباہی آئی، یہاں بربادی آئی. ہندوستان کے اندر گجرات، ہندوستان کے اندر کشمیر، جب انہوں نے علماء سے ناطا توڑا، علماء سے رشتہ توڑا، علماء ان کے کمزور اور بزدل پیدا ہوئے، ہجڑے پیدا ہوئے، جذبے جہاد کو سرد کرنے والے پیدا ہوئے، اللہ کا عذاب آیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے 800 سال کی حکومت کو تہس نہس کر دیا، نیست و نابود کر دیا. ہماری کامیابی، ہمیں اللہ کی مدد اس وقت ملے گی جب ہم اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھامیں گے، نبی کے طریقے کو مضبوطی سے تھامیں گے، قرآن کو مضبوطی سے تھامیں گے. اس قرآن کی طاقت کا مقابلہ امریکہ لاکھوں مرتبہ جنم لے کر ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ قرآن اگر ہمارے ساتھ ہوگا، ہم مٹی اٹھا کر ان ظالموں کے اوپر پھینکیں گے، یہ مٹی RDX بن جائے گی. ہم کنکر اٹھا کر ان کے اوپر پھینکیں گے، یہ کنکر گولہ بارود اور یہ کنکر جو ہے ہتھیار اور آئٹم بم بن جائیں گے. مسلمانوں، ان کو ہتھیار مبارک، ان کو آئٹم بم مبارک، ان کو RDX مبارک. ہمارے پاس اللہ کے کلام کی طاقت ہے، اللہ کے کلام کی قوت ہے، نبی کی سنتوں کی طاقت ہے. ہمارے پاس اسماء الحسنی ہے، ہمارے پاس نبی کی ذات گرامی ہے، ہمارے پاس صدیق و فاروق ہیں، ہمارے پاس زمزم کا چشمہ ہے، ہمارے پاس حرمین شریفین ہیں. یہ طاقت، یہ قوت ان کو کروڑوں مرتبہ تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہے. مصیبت تو یہ ہے ہم ان سیریلوں کے پیچھے پڑ کر، ان ڈراموں کے پیچھے پڑ کر ہم اسلام سے کافی دور ہو چکے ہیں. اور جب جہاد کی بات آتی ہے، شہادت کی بات آتی ہے، بدر کی بات آتی ہے، احد کی بات آتی ہے، باطل سے برسر پیکار ہونے کی بات آتی ہے، تو بنگلور کے لوگ کہتے ہیں اور یہاں کے باشند اتنے عالم ہیں نا، وہ کیوں نہیں کہتے؟ اتنے خطیب ہیں نا، وہ کیوں نہیں کہتے؟ ارے قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، تو پھر عالم کے ہم محتاج نہیں ہیں. قرآن جب بدر کا بیان کرتا ہے، قرآن جب جہاد کا بیان کرتا ہے، حدیث جب ماد اور مابس کا بیان کرتی ہے، حدیث جب تبوک کا بیان کرتی ہے، حدیث شہادت کا بیان کرتی ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کے طرف منہ اٹھا کر دیکھنے کے؟ ہمارے پاس جہاد کی لاٹھی ہے، اس کو توڑ کر دشمن ہماری مسجدوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. ہمارے پاس شہادت کا تمغہ ہے، شہادت کا تاج ہے، اس سے دور رکھ کر دشمن ہماری عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹنا چاہتا ہے، ہمارے وجود، ہمارے تشخص کو ختم کرنا چاہتا ہے. جب تک اللہ کی قسم ہم نے اپنے سروں کو شہادت کے تاج سے سجایا، جب تک ہمارے ہاتھوں کے اندر جہاد اور غزوے کی لاٹھی رہی، اللہ کی قسم یہ کتے ہماری طرف دیکھ کر بھونکتے نہیں تھے، یہ سور ہماری طرف دیکھ کر دانت نہیں دکھاتے تھے، ہمارے در پر آ کر یہ بھیک مانگا کرتے تھے، ہمارے ٹکڑوں پر یہ پنا کرتے تھے. جب سے ہم نے اس تاج کو بھلا دیا، جب سے ہم نے ان لاٹھیوں کو اپنے ہاتھوں سے نکال دیا، ان ہاتھوں میں ہم نے شہادت اور غزوہ اور جہاد کی لاٹھی رکھنے کے بجائے ہمارے ہاتھ میں بیٹ آ گئی، ہمارے ہاتھ میں کرکٹ کا بال آ گیا، ہمارے ہاتھ کے اندر انٹرنیٹ کا کی بورڈ آ گیا، ہمارے ہاتھ کے اندر دنیا کے ساز و سامان لہو و لعب کے آ گئے. اس وقت سے یہ باطل طاقتیں ہم پر بڑھ چڑھ کر بول رہی ہیں، ورنہ ان کے باپ کی مجال نہیں کہ ایک مسلمان مجاہد کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ سکے. اسپین کے اندر یہ انگریز عیسائی بادشاہ 800 سال کی حکومت کو تہس نہس کرنے کے بعد جب اسپین پر قبضہ کیا، مسلمانوں کا قتل عام ہوا، گلی کوچوں کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر جو ملتا عیسائی مسلمان کو قتل کرتا. مسلمانوں، سدھر سکتے ہو تو سدھر جاؤ، اللہ کی بات سمجھ سکتے ہو سمجھ جاؤ، شہادت کا تاج سروں میں سجا سکتے ہو سجا لو، بدر اور احد کی لاٹھی ہاتھ کے اندر لا سکتے ہو تو لا لو.
یہ بلال تماشے، یہ ہجڑا پن، میں خطابت کر رہا ہوں، یہ بھی ایک جہاد ہے. میں چلے میں